بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقویر، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقویر رپورٹس۔ دوستو، کل میں نے ایک ولاگ کیا، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ پھر صبح بھی میں نے اس پہ ویڈیو بنائی اور شیئر کی، پھر رات کو میں نے کل لائیو بھی کیا اس کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے۔ یہ آدمی بھی سمجھ لیجیے، ظاہر ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہی اس کو لیا جائے گا۔ ایک چیف منسٹر بلوچستان کا جو ہے تھوڑے گھنٹہ بھر پہلے 2 گھنٹہ بھر پہلے جو وہ بیان آیا، جس کو سن کے میں بڑا چونکا، یار یہ کیسے عجیب قسم کی بات ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو لڑکی ہے جس کو مارا گیا ہے، اس کا آپ چہرہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے چہرے کے اوپر آپ لوگ اس کے تاثرات دیکھیں مرنے کے بعد، وہ چیز نوٹ کر کے رکھیے گا، پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سیکنڈ چیز یہ کہ جو احسان اللہ بتایا جا رہا ہے، وہ جو مرد ہے اس کے ساتھ ہے، جس کو ثناء اللہ کہہ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام بتا رہے، تو وہ نام نہیں ہے، احسان اللہ اس کا نام ہے۔ بانو بی بی یہ خاتون تھی۔ ان کے بارے میں چیف منسٹر بلوچستان نے کہا ہے کہ ہم نے جو وہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار کو فارغ کر دیا، سسپینڈ کر دی ہے، اور ان کے چھاپے مارے۔ میرے پاس یہ ویڈیو پہلے سے آ گئی تھی اور میں نے اس کے اوپر فوری ایکشن لیا۔ ٹھیک، اب آپ نے فوری ایکشن لیا، آپ نے کہا کہ میں نے چیف جو آئی جی ڈی آئی جی ہے اس کو میں نے فارغ کر دیا، سسپینڈ کر دیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا، تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں بتایا، آپ نے کوتاہی کی یہاں پر۔ غور کیجیے گا۔ آگے جناب والا فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، یعنی کہ یہ لڑکی بانو اور وہ احسان اللہ دونوں جو ہیں، ان کے 4-5 بچے دونوں کے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ دونوں آپس میں میاں بیوی نہیں تھے، لیکن یہ دونوں بھاگ گئے تھے۔ یار یہاں پر مجھے گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ، سوری ٹو سے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایک کیونکہ شہری بندہ ہوں میں، تو اس لیے میرا ذہن شہر کے حساب سے چل رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے قبائل بلوچستان کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، سندھ کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ قبیلہ سسٹم ہوتا ہے، تو کوئی بھی، اور کے پی کے میں بھی ہوتا ہے یہ معاملات، تو یہ تینوں صوبوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہے نا، تو اس کو جرگے کے فیصلے کو اسی طریقے سے کر کے مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر جو بھی وہاں کے چیف منسٹرز وغیرہ ہیں تو وہ اپنے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اتنا سپورٹ نہیں کرتے جیسے یہ صاحب یہاں پر مجھے یہ سرفراز بگٹی صاحب یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں ان کی بات بیٹھ نہیں رہی ہے، پتہ نہیں کیوں، کہ ایک بلوچستان کے تھوڑا سا آپ چلے جائیں، بلکہ بلوچستان، سندھ اور کے پی کے قبائلی علاقے جو ہیں یہاں کے، یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو اتنا پردہ کرایا جاتا ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی نامحرم کی طرف دیکھے، نامحرم کی اتنی ہمت نہیں ہوتی، کسی نامحرم مرد کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ نامحرم عورت کی طرف دیکھے۔ اب یہ دونوں آمنے سامنے رہتے تھے، دونوں کے 5 بچے تھے، دونوں میں آپس میں جو نین مٹکا ہو گیا، کیسے ہو گیا، بھاگ بھی گئے، میرا دل نہیں اٹھ رہا ہے یہاں پر، مجھے لگ رہا ہے کہانی کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ مجھے شک کہاں سے ہو رہا ہے، وہ جو لڑکی عورت جو بھی ماری گئی ہے، بانو جس کا نام بتا رہے ہیں، ایک مرتے ہوئے بندے کی، خاص طور پہ گناہگار بندے کی حالت ایک عجیب ہو رہی ہوتی ہے۔ نوٹس کیا ہوگا نا آپ لوگوں نے، ایک جو گناہگار بندہ ہے تو وہ بھیک مانگتا ہے، ایک موقع اور دے دو، ایک موقع اور دے دو، ٹھیک ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شادی شدہ لوگ ہیں۔ میں نے صرف خالی سی ایم بلوچستان کی نہیں، میں نے اور بھی لوگوں کی ویڈیوز دیکھی، تو مجھے ایسا لگا کہ یار نہیں، کچھ گڑبڑ ہے، کہ شادی شدہ، اس کے شوہر کا نام نور، یہ بھی احسان اللہ جو ہے، اس کی بھی بیوی، 5 بچے، 4-5 اس کے، 4-5 اس کے، مقابلہ چل رہا تھا میرے خیال میں آمنے سامنے رہ گئے کہ کون زیادہ بچے پیدا کرتا ہے، اس طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے، پھر ان میں پیار محبت ہو جاتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں جہاں تک میرے بلوچ دوست احباب ہیں، میرا ایک عرصہ جو ہے وہ بروئیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، بھگتیوں کے ساتھ، مری کے ساتھ، بند قوم ہے، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، تو میں نے کبھی کسی اپنے دوست کے گھر پہ گیا ہوں نا، اس کے گھر کی عورت کی میں نے آواز بھی نہیں سنی، نہ میں نے کسی سندھی بھائی کی، جو میرے سندھی دوست ہیں، نہ جو میرے پٹھان دوست ہیں، ان کی عورتوں کی جھلک یا ان کے چلنے کی آہٹ تک میں نے نہیں سنی۔ یہ پاسبل کیسے ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہانی کچھ اور ہے،
اور شاید اس کو دبانے کے لیے اب اس مرحوم جوڑے کو یا ان دونوں لوگوں افراد کو جو وکٹمز ہیں ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے, اگر میں غلط ہوں پھر بھی ہو سکتا ہے کل میں بھی مان جاؤں کہ نہیں صحیح کہا ہے, لیکن میرے ذہن میں بھی یہ باتیں آ رہی ہیں تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ٹھیک ہے, کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے ایسی کہ قبائلی, اب وہ جو سردار پکڑا گیا ہے, بڑا سردار ہے صادق زئی کا جو سردار ہے شہرباز, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا بڑا بھائی یا والد وہ بھی بہت بڑے ہیں, ان کو دونوں کو, اس کو تو لڑکے کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو بھی. اب یہاں پر مجھے کہانی کچھ اور لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں, اگر کل میں بھی ہو سکتا ہے یقین کر لوں اس بات کا. ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سردار کو بچانے کے لیے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے. جس طرح سے یوٹیوبرز کو میں دیکھ رہا ہوں, جرنلسٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ اوہو کہانی تو کچھ اور تھی, یہ تو شادی شدہ ہوتے ہوئے یہ کام کیا. اگر واقعی میں یہ بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ مجھے شک ہو رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ظاہر انسان ہوں, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر واقعی میں میرا شک ہے یہ اور یہ حقیقت ہے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, تو پھر یہ غلط ہے, گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ملک کا قانون موجود ہے, اسلامی طور طریقہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. لیکن جب ایک کنٹری بنا دی جاتی ہے, کنٹری کے اپنے قوانین ہوتے ہیں, وہ اسلام کی ہی روشنی میں اس کو رکھتے ہوئے وہ ایسے جو دونوں مجرمان ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر واقعی میں ایسا ہے تو پھر اس کے لیے قانون کو ہاتھ میں پھر بھی نہیں لینا چاہیے تھا. عدالت میں پیش کرتے یا پولیس کے حوالے کرتے بھائی یہ بد کردار لوگ ہیں, اس لڑکی کے اتنے بچے ہیں, شوہر موجود ہے, اس آدمی کے اتنے بچے, اس کی بیوی موجود ہے. ٹھیک ہے, ایک کا 15 لڑکی کا کہہ رہے ہیں کہ 14-15 سال کا بیٹا ہے, اس آدمی کا بھی 14-15 سال کا بیٹا ہے. کیا دونوں کی شادی ایک ہی ٹائم پہ ہوئی تھی کہ دونوں کے, یا تو یہ کوئی پرانا ان لوگوں کا ہو سکتا ہے افیئر ہو اور یہ سوچ ہو کہ جب ہمارا موقع آئے گا تو ہم بھاگ لیں گے, یہ ہو سکتا ہے پیار کی یہ کہانی ہو. میں پیار محبت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, بیسکلی وہ لڑکی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ہاتھ میں قرآن تھا, اور جب اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہتی ہے صرف گولی چلانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, مجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے, مطلب یہ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا. وہ ڈری کیوں نہیں, غلط تھی تو بھیک مانگتی, گڑ گڑاتی مجھے یہاں گڑبڑ لگ رہی ہے. پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے جو چہرے کے اوپر جو اس کے تاثرات ہیں وہ مجھے کسی بھی طریقے سے گناہ گار چہرہ پتہ نہیں کیوں نہیں لگ رہا. مطلب یہ چیز نہیں لگ رہی جو بتائی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو بھی اگر ایسا ہے لگ رہا ہے تو بتائیے گا. میں کسی کو مس گائیڈ نہیں کر رہا ہوں, میں ایکچولی خود جو ہے سب پزل ہوا ہوں کہ کہانی کیا ہے, کل سے ہم کیا رپورٹ کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, اور اس وقت سامنے جو آئی ہے وہ بات بالکل ہی نہ سمجھ میں آنے والی میرے جیسے بندے کی. کیونکہ ظاہر ہے چیف منسٹر جو ہیں وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, انہوں نے وہاں پر لاکھوں ایسے کیسز دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آخر یہ معاملات ہیں تو ایسا ہے کیوں. ٹھیک ہے, ہمیں مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سردار کو بچانے کے لیے شاید یہ اس طریقے سے معاملات کیے جا رہے ہیں تاکہ پھر وہ یہ آئے کہ نہیں یہ سردار نے بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے اور یہ جو ہوا ہے بالکل صحیح ہوا. اس ٹائپ کا مجھے ایسا معاملہ لگ رہا ہے. باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس سے آگاہ ضرور کیجیے گا. اگر میری کوئی غلطی ہے, کوتاہی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا, کیونکہ ایک طالب علم ہوں. بلوچستان میں یا انٹیریئر ہمارے جتنے بھی قبائلی جرگے ہوتے ہیں اور یا وہاں کے ماحول ہے اس کو میں سمجھ نہیں پاتا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہوگی. بہرحال مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ یہاں پر گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ لوگ اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا. چینل پہ نئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے اوپر کلک کیجیے گا. اور ہاں, ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.